بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ ابراہیم قرآن مجید کی سورہ نمبر 14 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہم نے نازل کی آپ پر اے پیغمبر، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لائیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے اذن سے، إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس ذات کے راستے کی طرف لائیں کہ جو زبردست غالب ہے اور تعریف کیا گیا ہے۔ اس راستے پر آئیں تاکہ انسانوں کو اپنے اس رب کے بارے میں معلوم ہو، وہ اس کے قریب آئیں اور اس کے ساتھ گہرا تعلق قائم کریں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو پیغام پیش کیا وہی پیغام دوسرے پیغمبروں نے بھی پیش کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مثال کے طور پر یہ بات بیان فرمائی اپنی قوم کے لوگوں سے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یاد کرو اے لوگوں کہ جب تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرمایا، اپنے اذن کو بیان کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزار ہوگے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں مزید دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ شکر گزاری میں تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی، شکری کے نتیجے میں تم مارے جاؤ۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ قیامت کے روز شیطان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اور جو وہ بات کہے گا ان انسانوں سے بھی اور جنوں سے بھی کہ جن کو اس نے ورغلایا، وہ کیا بات ہوگی؟ تو فرمایا کہ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب معاملات طے ہو جائیں گے، سارا فیصلہ ہو جائے گا، وہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اے لوگو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ، فوعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، تو میں نے اپنے وعدے کی تم سے خلاف ورزی کی، وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن مجھے تم پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تم کو دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تو تم نے اس دعوت کو قبول کیا، میں نے جو دعوت دی تم نے میری دعوت کو قبول کیا، فلا تلومونی، تو دیکھو مجھ پر ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، خود اپنے اوپر ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، اب نہ میں تمہاری مدد کو آ سکتا ہوں، وما انتم بمصرخیہ، اور نہ تم میرے لیے کوئی مدد کر سکتے ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں انکار کرتا ہوں اس بات کا کہ تم نے مجھ کو شریک ٹھہرایا اس سے پہلے، جو تم نے مجھے شریک اللہ کے ساتھ ٹھہرایا تھا، میں جس کے بارے میں اعلان کرتا ہوں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، ان الظالمین لهم عذاب علیم، اور ظالم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 میں ہم دیکھتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی بہت سی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اس دنیا میں میسر کی، ان کا بندوبست کیا، فرمایا آخر میں کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے دیا تم کو اے انسانوں وہ سب کچھ کہ جو تم نے مانگا، یعنی جو کچھ بھی تمہارے وجود کے لیے ضروری تھا، جو تمہاری شخصیت، تمہارے جسم،
تمہارے رہنے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، آنے جانے کے لیے، صبح و شام کے لیے تمہاری ضرورتیں تھیں، وہ سب کی سب اس نے تمہیں مہیا کی۔ اس کو یوں بیان کیا کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اس نے دیا تم کو وہ سب کچھ کہ جو تم نے اس سے مانگا، یعنی جو تمہارے وجود کا تقاضا تھا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے کی کوشش کرو تو تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان یقیناً بڑا ناشکرا ہے اور بڑا زیادتی کرنے والا۔ اس کے بعد آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نہایت شکر گزار بندے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اللہ کے حضور میں شکر گزاری کا اظہار کیسے کیا۔ فرمایا کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام شکر، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ ان ربی لسمیع الدعا، یقیناً میرا رب دعا سننے والا ہے۔ یعنی میں نے اپنے بڑھاپے میں دعا کی کہ مجھ کو اولاد ملے اور اللہ نے اسماعیل اور اسحاق دیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اللہ کے حضور میں اس کی بے پناہ عنایتوں کے علاوہ اس ایک بڑی عنایت کا اعتراف ہے کہ جس کو کہ اللہ کے حضور میں انہوں نے پیش کیا۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں ایک اہم بات یہ بیان کی گئی ہے کہ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس امتحان کے لیے کہ جس امتحان کا اختتام قیامت کے روز ہوگا۔ اور یہ قیامت کہاں برپا ہوگی؟ یہ قیامت اسی دنیا میں برپا ہوگی۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ کہ جو کامیاب ہوں گے ان کو جنت ملے گی، اور جو لوگ ناکام ہوں گے وہ جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ یہ جنت اور جہنم کہاں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 48 میں یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، والسماوات اور آسمان بھی، فبرزوا للہ الواحد القہار، اور وہ سب اللہ واحد قہار کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے۔ بہت سے دنیا والے جو اللہ کے دین، اللہ کے پیغام کو نہیں مانتے، وہ یہ سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہر کام کسی مقصد مصلحت کے لیے کرتا ہے تو پھر اس نے اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات کیوں بنائی؟ یعنی ایک زمین کا ٹکڑا ہے جو ایک ذرہ ہے پوری کائنات کے مقابلے میں، وہاں اس نے زندگی کا بندوبست کیا، وہاں مانویت ہے، لیکن باقی تو پوری کائنات کھنڈر ہے۔ اس کھنڈر کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اگر وہ حکیم دانا ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ تو یہ آیت مبارکہ اس کا جواب دے رہی ہے کہ یہ پوری کائنات در حقیقت اس قیامت کے بعد کہ جس کے آنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، کوئی شک نہیں، جو سزا اور جزا کے لیے سپیس چاہیے ہوگی وہ یہی کائنات ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ زمین ایک دوسری زمین میں بدل جائے گی، اور یہ آسمان بھی اسی طرح سے بدل جائیں گے اور ایک نئی شکل اختیار کر لیں گے۔ یعنی یہ کائنات جو اس وقت ہم کو نظر آ رہی ہے، کھنڈر نظر آ رہی ہے، یہ بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی میں جنت اور اسی میں جہنم کا بندوبست کریں گے۔ اللہ کی حکمتوں، اللہ کی قدرتوں، ان پر انسان کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے اس کے بنانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔